تو یہ دنیا میں آدمی کو کیا کرنا ہے؟ ہم ہے کچھ، تو جب ہم کی بیماری جس کو لگ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے تو اب کوئی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ۔ دنیا کی زندگی محض کھیل کود ہے، اور فخر کرنا، غرور کرنا ہے۔ کبھی مال میں فخر کرنا ہے، کبھی اولاد میں فخر کرنا ہے، میری اتنی اولاد، میرے اتنے چاہنے والے، میرا یہی نہ ہو رہا ہے، اسی میں دنیا ہے۔ اور جن کے دل میں آخرت کی فکر آ گئی تو دیکھیے چنگیز خاں اور ہلاکو خاں کیسے ظالم اور جابر بادشاہ گزرے ہیں۔ ان کا حال یہ تھا کہ ان کے سپہ سالار کو پرموشن دیا جاتا تھا، ان کو اونچا مقام اس لیے دیا جاتا تھا کہ وہ جتنے لاش کی ڈھیر لگا سکیں، اور جس کے لاش کی ڈھیر جتنا اونچا ہوگا اتنا اس کو پرموشن ہوگا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ لیکن وہی ہلاکو خاں اور چنگیز خاں کی اولاد میں ایک ایسا بھی شہزادہ آیا کہ جب وہ شکار کرنے گیا تو ایک اللہ والے کو دیکھ کر ان کی ہنسی مذاق اڑایا اور کہنے لگا کہ یہ کتا میرا اچھا ہے یا تم اچھے ہو؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ اگر میں اللہ کے نزدیک بہتر ہوں تو ظاہر سی بات ہے یہ کتا سے میں اچھا ہوں، اور اللہ کے نزدیک میری کوئی حیثیت نہیں، میرا کوئی مقام و مرتبہ نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ کتا مجھ سے کہیں اچھا ہے۔ یہ بات اس کے شہزادے کے دل میں بیٹھ گئی اور اس نے کہا کہ ارے یہ آدمی اس طریقے سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلنے کا ذریعہ بنا دیا۔ لمبا واقعہ ہے۔ تو جن کو دنیا کے اندر اپنے آپ کہ آخرت کی فکر کرنی ہے، ان کو تو بھائی گلنا پڑے گا اور سہنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ کہا گیا، اللہ کے لیے صبر کر لو، غم مت کرو، لیکن ہاں اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے رکنا اور روکنا، یہ تو ہماری گھٹی میں پڑی ہے۔ ہم مسلمانوں کے گھٹی میں یہ بات پڑی ہے اور ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو مقام و مرتبہ اور ہمیں جو انعام اور اکرام سے نوازا ہے، اسی بنیاد پر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بہترین امت کا ہم کو اعزاز اور تمغہ ملا ہے، سرٹیفکیٹ ملی۔ کیوں ملی ہے یہ سرٹیفکیٹ؟ اس لیے کہ اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا یہ ہمارا خاص امتیاز ہے، ہماری خاص پہچان ہے۔ اگر ہم اس سے ہٹ جائیں گے گویا کہ ہم اپنی ذمہ داری سے ہٹ گئے۔ مان لیجئے کہ ایک شخص نے اپنے دکان میں ایک شخص کو رکھا کہ بھائی میری دکان میں کام کرو۔ اب اگر وہ دکان میں کام نہ کرے یا کارخانے میں رکھا، کارخانے میں کام نہ کرے، وہ رکھے گا وہ شخص؟ بالکل عقل کہتی ہے کہ نہیں رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری جو پہچان اور ہمارا جو امتیاز رکھا ہے، اسی بنیاد پر رکھا ہے کہ ہم کو ایک ذمہ داری دی ہے۔ ہم اس ذمہ داری سے بہت دور ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے یہ حالات دنیا میں ہو رہے ہیں۔ اب آئیے حدیث میں یہ سنیے کہ اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا، اگر یہ کام چھوڑ دیا جائے تو کتنا نقصان ہوگا؟
اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر بیان فرمایا۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ کے حدود کو قائم کرنے والے کی مثال، یعنی اللہ کے حکم کو ماننے والے کی مثال، اور والواقع فیہا، اور اس حدود کے اندر پڑ جانے والے کی مثال، یعنی کسی بھی حدود کو نہ ماننا، من چاہی زندگی گزارنا، یہ ہوا اس کی مثال۔ فرمایا کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ چند لوگ ہوں اور وہ ایک جہاز میں، پانی جہاز میں سوار ہو رہے ہوں۔ پانی جہاز میں جب سوار ہو رہے ہیں تو اس کے اندر منزل بنی ہوئی ہے۔ پہلے زمانے یہ جو آج دیکھ رہے ہیں، سب سے بڑا موجد تو وہ ہوگا جس نے اس کی شروعات کی نا۔ آج بڑی بڑی آپ دیکھتے ہیں کہ شپ ہے، بڑے بڑے جہاز جو پانی میں چلنے والے ہیں اور کئی کئی منزلیں، تو بھئی آپ کا کیا کمال ہے؟ اس کو جس نے شروع کیا ہے اس کا کمال ہے، موجد۔ اور یاد رکھیے جب ہم تحقیق کریں گے تو دنیا میں جتنی چیزوں کی ایجاد ہے، شروعات ہے، اس کو شروع کرنے والے کوئی نہ کوئی اللہ والے یا کوئی نہ کوئی پیغمبر ہے۔ نوح علیہ السلام کو جب قوم نے ستایا اور ہر طرف مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو انسانی تقاضے کی بنیاد پر اللہ سے انہوں نے کہا کہ اے اللہ یہ حالات ہیں، اب کیا کریں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نوح اب آپ ایک کشتی بنائیے۔ کشتی بنانے کا حکم ہوا، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ اب جب کشتی بنا رہے ہیں تب بھی وہ آوازیں مار رہے ہیں، تانا دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے نوح یہ کشتی کیا ہوا میں اڑے گی یا ریت پر چلے گی؟ پانی کا تو کہیں نام و نشان نہیں ہے، تم یہ اتنی لمبی چوڑی کشتی بنا رہے ہو۔ خاموش، کوئی جواب نہیں۔ کشتی بنانے کا حکم ہوا اور اس کشتی میں منزل بن رہے ہیں، نیچے کے حصے میں کون رہیں گے، اس کے اوپر کون رہیں گے، اس کے اوپر کون رہیں گے۔ تو موجد کون ہوئے؟ جہاز کے موجد حضرت نوح علیہ السلام نہ ہو گئے۔ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے آج دنیا والے اگر پیش کریں کہ جناب سائنس نے یہ ترقی کر لی، یہ ترقی کر لی، ترقی کی بنیاد کہاں ہے وہ دیکھو پہلے۔ بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جہاز میں چند لوگ سوار ہوئے، لیکن اب سوار ہونے میں اختلاف ہوگا تو ٹکٹ سسٹم ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں ٹکٹ نہیں تھا تو قرآن اندازی ہوتی تھی، قرآن اندازی کر کر کے، اور جس کا جہاں نام آ گیا، اگر آپ کا نام نیچے میں آ گیا تو آپ نیچے ہیں، اگر آپ کا نام اوپر میں آ گیا تو اوپر میں۔ تو اس طریقے سے قرآن اندازی کر کے ایک کشتی میں کچھ لوگ سوار ہوئے، ان میں سے کچھ لوگ اوپر کے حصے میں رہنے لگے، کچھ لوگ نیچے کے حصے میں۔ تو جو لوگ نیچے کے حصے میں تھے اب ان کو پانی کی ضرورت پڑی، پانی پینا ہے۔ سمندر میں میٹھا بھی پانی ہے اور کھارا پانی ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے دونوں کو ملا دیا، ایک کھارا پانی جا رہا ہے، ایک میٹھا پانی جا رہا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، جو لوگ اس نظارے کو دیکھ کر آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک کا پانی دوسرے میں نہیں ملتا ہے۔ کون ہے؟ کون ہے اس کو کرنے والا؟ اللہ کی حقیقت کو، اللہ کی ذات کو، اللہ کی حقانیت کو، اللہ کی طاقت اور قوت کو پہچاننا ہو تو انسان آسمان و زمین پر غور و فکر کرے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ کیا تم غور نہیں کرتے اونٹ پر؟ کیا تم غور نہیں کرتے آسمان پر؟ کیا تم غور نہیں کرتے پہاڑوں پر؟ کیا تم غور و فکر نہیں کر رہے ہو زمین پر؟ اس پر غور کرے۔ اللہ فرما رہے ہیں فذکر
غور کرو، انما انت مذکر، یقیناً تم نصیحت حاصل کرو اس سے غور و فکر کر کے۔ اللہ ہمیں من چاہی زندگی سے نکال کر رب چاہی زندگی گزارنے کی توفیق دے دے۔ اسی لیے دنیا میں کوئی علم، یہ جو ہم علم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا علم، دین کا علم، علم وہ برا ہے جو اللہ سے دور کر دے۔ اگر کوئی شخص دین کا علم حاصل کرتا ہے اور اس سے دنیا کماتا ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر، جتنی اس کے اندر جتنا ثواب رکھا ہے اور جتنی نیک نامی رکھی ہے، اتنا ہی عذاب بھی ہے، اس کا ڈبل عذاب ہے، اللہ بچائے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک عالم کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا تم نے کیا کیا؟ کہا اللہ جو آپ نے علم دیا تھا ہم نے لوگوں کو پھیلایا، لوگوں کو آپ کی طرف بلایا۔ فرمایا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو اس لیے علم سیکھا تھا تاکہ لوگوں سے مال کمائے، لوگوں کے پیسے ٹانے، لوگوں کے سامنے تیری عزت ہو، وہ ہو چکا، اب تمہارا کوئی اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو دین کا علم اور دنیا کا علم نہیں ہے، علم جو نفع بخش ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ ہم ایسے علم سے پناہ مانگتے ہیں جو ہم کو نفع نہ دے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا، اے اللہ ہم علم نافع کی درخواست کرتے ہیں۔ ایک آدمی ڈاکٹر انجینئر بنتا ہے اور وہ اللہ کے حکموں کو مان کر چلتا ہے اور اس سے ایک رات کی تہجد بھی نہیں چھوٹتی ہے، تو اس عالم سے بہتر ہے جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ہے۔ لیکن عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو علوم عصریہ ہیں ان کو پڑھ کر کے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین کی طرف آتے ہیں۔ بہرحال ہمیشہ علم نافع کی دعا کرتے رہنے چاہیے۔ تو اب یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن اندازی کے تحت کوئی اوپر میں کوئی نیچے میں جگہ ملی اور وہ سوار ہو گئے، کشتی چلی یا جہاز چلا اور راستے میں پانی کی ضرورت پڑی، اللہ تعالیٰ نے جہاں سمندر میں کھارا پانی رکھا میٹھا پانی بھی رکھا ہے۔ اب پانی کی ضرورت پڑی، نیچے والے نے اٹھ کر اوپر جا کر پانی لیا۔ اب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بھئی ہم نیچے سے بار بار اوپر جا رہے ہیں، اوپر جانے کی مشقت ایک الگ، پھر اوپر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو تکلیف ہوگی وہ ایک الگ معاملہ، تو چلو کیوں نہیں ایسا کرتے ہیں کہ نیچے میں ایک سوراخ کر لیں اور سوراخ کر کر کے پانی لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی کہ اگر چند لوگ جہاز میں جا رہے ہیں اور قرآن اندازی کے تحت کوئی اوپر کوئی نیچے سوار ہو گیا، اب نیچے والے کو ضرورت پانی کی پڑی، اب وہ اوپر گیا اور پانی لایا۔ اس نے کہا کہ لو انا خرقنا فی نصیبنا خرقا، اگر ہم اپنے حصے کی جگہ میں ہی ایک سوراخ بنا لیں اور وہاں سے پانی لے لیں، وَلَمْ نُؤْذِ مِنْ فَوْقَنَا، اور ہم اپنے اوپر والوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، فَإِن تَرَكُوهُمْ، اگر ان لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، کن لوگوں نے؟ اوپر والوں نے ان بے وقوفوں کو جو اب اندر نقب لگانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیا اسی حالت میں، وَمَا أَرَادُوا، اور انہوں نے اس کا ارادہ نہیں کیا کہ اس کو چھوڑیں، اس کو منع کریں، ہلکو جمیعاً، سب کے سب برباد ہو جائیں گے، سب کے سب ڈوب جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کشتی میں سوار ہیں اور نیچے والے نے اگر سوراخ کر لیا تو اوپر والے بچیں گے؟ سب ڈوبیں گے۔ وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ، اور اگر جیسے ہی معلوم ہوا کہ جناب یہ ایسی بے وقوفی نیچے والے کرنے جا رہے ہیں، فوراً گئے اور ان کا ہاتھ روکا، منع کیا، اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو وہ بھی نجات پا جائیں گے اور سب کے سب نجات پا جائیں گے۔ یہی حال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کا۔ جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں
وہ اپنے معاشرے اور سماج کو ایسے ہی بچاتے ہیں جیسے کہ جہاز میں سوراخ کرنے والا سوراخ کر رہا تھا اور اس کو روکا تو سب کے سب بچ گئے۔